دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی، بس ان کے جلووں میں آ جائے قضا یا ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب، آمین ثم آمین۔ احسان بھائی، آپ کو چچا جان یاد فرما رہے ہیں۔ بابا جان اگر اجازت ہو تو میں بات سن کر ابھی آیا۔ بابا جان اس طرح تو ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہوگا۔ جی بیٹا، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور بلکہ زبان اور کان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ کان کا روزہ؟ کان کا روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو حقیقت میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ ہاتھ پاؤں، آنکھ کان اور زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل اسی طرح بیٹا، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا۔ یہ تو خدا سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، دامت برکاتہم عالیہ کو، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری تربیت فرمائی، سنتوں بھرے بیان کے ذریعے، مدنی مذاکروں کے ذریعے، پھر تحریری طور پر مختلف کتب کے ذریعے، اور وہ فیضان سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان سنت تو ایک انمول تحفہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے لیے۔ یہ جو آج ہمارا موضوع چل رہا ہے اعضاء کے متعلق، یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی تفصیل کے ساتھ۔ اور رمضان المبارک میں تو سبحان اللہ ہزاروں عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان 30 دن کے سنت اعتکاف کے، بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دن کے اعتکاف کی خوب برکتیں لوٹتے اور علم دین سیکھتے ہیں۔ اور اعتکاف میں تو ان باتوں پر عمل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ بابا جان میں نے نذیر بھائی اور تنویر بھائی کو بولا تھا جب بابا آ جائیں تو مجھے جگا دینا، مگر انہوں نے نہیں جگایا۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ بابا جان آپ کے بیٹھتے ہی موضوع کچھ ایسا بنا کہ مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ غلام قاسم بھائی کو بھی جگانا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بیٹھے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بابا جان وہ کان کا روزہ؟ جی بابا جان، اگر اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ کان کا روزہ؟ جی بیٹا، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنیں۔ یہاں جائز باتوں سے کیا مراد ہے؟ جائز باتوں سے مراد مثلاً کانوں سے تلاوت و نعت سنیے، سنت و برے بیانات سنیے، اچھی بات سنیے، اذان و اقامت سنیے، سن کر جواب دیجیے۔ ہرگز ڈھول باجے اور موسیقی نہ سنیے، گانے اور نغمے اور فضول یا فحش لطیفے نہ سنیے، کسی کی غیبت نہ سنیے، کسی کی چغلی نہ سنیے، کسی کے عیب ہرگز نہ سنیے، اور جب دو آدمی چھپ کر بات کریں تو کان لگا کر نہ سنیے۔ بابا جان یہ لوگ کتنے چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں جو چپ چپ کر کان لگا کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں، پھر جب تک اس بات کو پھیلا نہ لے ان کو سکون نہیں ملتا۔ اس طرح تو کئی گھروں میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہوں گے۔ ہاں، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں بیٹا، گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ جی کتنی بری بات ہے کان لگا کر دوسروں کی باتیں سننا۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ عام دنوں میں بھی، اور ہمیشہ کے لیے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ صرف اور صرف جائز بات۔ بابا جان آپ دعا فرما دیجئے، اللہ عز و جل ہمیں حقیقی معنوں میں عزا کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بابا جان میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیت بھی کر لی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف بھی ضرور کروں گا۔ اللہ عز و جل آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ سنے نہ فحش کلامی نہ غیبت و چغلی، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا
आ जाए। रसूल पाक अगर मुस्कुराते आ जाए तो गोरे तीरा में हो जाए चांदना या रब, तो गोरे तीरा में हो जाए चांदना या रब, तो गोरे तीरा में हो जाए चांदना